السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ وہ روایات جو کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہیں اور جو من گڑت ہیں یا ضعیف ہیں ان کی نشاندہی کی جائے، وہ آپ کے سامنے لائی جائے۔ ان میں سے ایک روایت کا ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے لے کر آئے۔ اسی میں ایک سوال یہ آیا کہ جی آپ ایسی آیت بتائیں کہ جو قرآن مجید کے بالکل مخالف ہو، بالکل قرآن کے اگینسٹ ہو، ایسی کوئی روایت بتائیں۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ صحیح بخاری کے اندر ایسی کوئی روایت ہو جو قرآن کی مخالف ہو۔ تو آج اس ویڈیو کے اندر ہم بالکل آپ کو بتائیں گے کہ وہ روایت کون سی ہے جو قرآن مجید کے بالکل مخالف ہے۔ تو دیکھتے ہیں اور اسٹڈی کرتے ہیں۔ جی، دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی جو کہ موضوع ہے۔ موضوع کا مطلب میں بتا چکا ہوں، من گڑت موضوع، گڑی گئی، وضع کی گئی۔ اس حدیث کا جو متن ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس حدیث کا جو متن ہے وہ ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ فاذا فعلوا ذلك عصموا منی دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام وحسابهم علی اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کو قتل کروں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں لوگوں کو قتل کروں، جہاں تک کہ جب تک کہ لوگ جو ہے وہ کلمہ نہیں پڑھ لیتے اور میری گواہی نہیں دے دیتے۔ اس حدیث کا یہ متن ہے، اس حدیث کے معنی یہ ہیں۔ اب ہم یہ بتائیں گے کہ یہ حدیث جو بخاری کے اندر ہے یہ قرآن مجید سے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کے مخالف ہے، اگینسٹ ہے۔ کیسے ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اچھا، اس حدیث کے اوپر جو ہم نے حکم لگایا ہے وہ ہے موضوع کا، من گڑت کا۔ ہم نے اس کو کیٹیگری میں رکھا ہے من گڑت روایات کے اندر۔ اچھا، اس حدیث کی من گڑت ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اگینسٹ ہے، قرآن مجید کے مخالف ہے، قرآن مجید کے بالکل مخالف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے۔ قرآن کے اندر اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بخاری نے نقل کیا، لیکن جب قرآن میں ایک چیز موجود ہے تو پھر ہمیں کون سی بات ماننی چاہیے؟ ہم کس کی تصدیق کریں؟ اللہ کی تصدیق کریں یا بخاری کی تصدیق کریں؟ ہم قرآن کی تصدیق کریں یا صحیح بخاری کی کریں؟ تو ہمیں لازمی بات ہے قرآن کی بات ماننی چاہیے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کہہ رہی ہے کہ دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو تلوار کے زور پہ مسلمان نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کا حکم دیا گیا قرآن مجید کا، ان اتبع الا ما یوحی الیہ۔ تو کیسے ممکن ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی اس آیت کی مخالفت کریں؟ یہ تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری آیت ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107۔ آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا ہے، سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ تو سارے جہانوں کے اندر ہر ایک لوگ آتے ہیں، جتنے بھی مذہب کے لوگ ہیں، جتنے بھی عقیدے کے ہوں، تو ان کو رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جبر نہیں ہونا چاہیے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ زبردستی نہیں ہونی چاہیے، رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اپنی رائے کو پیش کر دینا چاہیے، کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جس طرح قرآن مجید نے کہا۔ اگلی آیت سے ہمیں معلوم ہوگا جو کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 99 ہے۔ اس کے اندر ہے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہے آپ کا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، تو ایمان لے آئیں زمین میں جتنے بھی ہیں، من فی الارض، زمین میں جتنے بھی ہیں، کلہم، سارے کے سارے، تاکید، جمیعاً، اکٹھے ایک ساتھ، سارے کے سارے اللہ کے سامنے آ جائیں، ایمان لے آئیں۔ صحیح ہے؟ افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں پہ جبر کریں گے؟ افانت تکرہ الناس، تکرہ کا معنی ہوتا ہے اکراہ، اکرہ یکرہ اکراہن، جبر کرنا، زبردستی کرنا، اسی سے مکرہ ہے جس کے اوپر زبردستی کی گئی ہو۔ حتی یکونوا مؤمنین، کہ لوگ مومن ہو جائیں، کیا آپ لوگوں پر زبردستی کریں گے اے حبیب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہرگز نہیں۔ قرآن تو کہہ رہے ہیں آپ زبردستی نہیں کریں گے۔ وما علیک الا یزکا، آپ کے اوپر صرف لوگوں کو بات پہنچانی، وما علینا الا البلاغ، بات پہنچانی ہے۔
یہ کہاں سے آ گیا کہ جی امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ویقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ فاذا فعلوا ذلک وعصموا منی دماءهم واموالهم تھے جو امرت ان اقاتل الناس، اس کا مجھے تمام جتنے بھی جو روایات کا دفاع کرنے والے ہیں، صحیح بخاری کو ساتھ میں کھڑے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں مجھے کیا آپ جواب دو گے؟ آپ کیا کہو گے قرآن مجید کی یہ آیات کو مانیں ہم یا اس آیت اس روایت کو مانیں؟ اس کا نقصان کیا ہے دوستو؟ ان روایتوں کا کیا نقصان ہے؟ ان روایتوں کا نقصان یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام یہ جبر کا مذہب ہے، اسلام کے اندر رائے کی عقیدے کی کوئی آزادی نہیں ہے، اسلام تو کہتا ہے کہ جبر کے ساتھ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مسلمان کرو۔ وہ ان روایات کی وجہ سے اگر ان کے سامنے آپ یہ آیات پیش ہوتی، اگر ان کے سامنے یہ اسلام ہوتا، تو کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر سوال کرتے؟ ایسے ملحدین بازار کے اندر بہت سارے موجود ہیں جو آپ کے سامنے طرح طرح کی روایتوں کے ذریعے لے کے آتے ہیں۔ کسی آیت کو بھی پیش کریں نا، میں ان سے کہتا ہوں کسی آیت کو بھی لے کے آؤ، اس میں کہو کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کچھ فرما رہے ہیں، یہاں کچھ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اختلاف نہیں ہے۔ یہی تو قرآن مجید کی سب سے بڑی گارنٹی ہے، تھی بخاری کی وہ روایت جو قرآن مجید کے بالکل مخالف ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک ویڈیو بھیجی گئی ہے جس میں کوئی شخص ہے جو کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 25 جو ہے اس نے پڑھا اور بذات خود اس نے اس پہ حکم لگا دیا کہ یہ روایت موضوع ہے، اور وجہ یہ بیان کی کہ یہ قرآن حکیم کی آیات کے خلاف ہے۔ اب بھائی نے یہ ویڈیو بھیجی اور کہا کہ اس پر ذرا بتا دیں کہ یہ دلیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیں۔ سب سے پہلی بات تو پیارے بھائی یا جتنے بھی میرے سننے والے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی وہی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں بولتے، وہ جو کچھ بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وہی ہوتا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کی ہوئی ہر بات قرآن مجید میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کی۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید میں کئی ایک ایسے مقامات ہیں جن میں اللہ رب العزت نے صرف اور صرف اشارہ کیا ہے کہ یہ وہ بات ہے، پوری بات کہیں ذکر ہی کوئی نہیں کی، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ پھر اگر تم ڈرو تو پیدل پڑھ لو یا سوار، یعنی حالت جنگ کے اندر اگر نماز کے قضا ہونے کا خطرہ ہے تو تم پیدل ہو یا سوار ہو، جنگ کر رہے ہو تو اس طرح پڑھ لو۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب امن میں ہو جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو، كَمَا عَلَّمَكُمْ، جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے، مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب پورے قرآن مجید کے اندر کہیں بھی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ ذکر ہی نہیں ہے، صرف حکم موجود ہے، قیام کا ذکر ہے، رکوع کا ذکر ہے، سجود کا ذکر ہے، لیکن ان کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، وہ قرآن مجید میں نہیں ہے۔ اب جو بندہ حدیث کا منکر ہے وہ نماز پڑھنے سے تو گیا، یا اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اسے دلیل لی جائے تو بھائی یہ طریقہ تو کہاں سے پڑھ رہا ہے، قرآن مجید میں تو طریقہ ہی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ حشر کے اندر فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین، کہ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا یا اس کی جڑوں پر اس کو کھڑا چھوڑ دیا، یہ اللہ کی اجازت سے تھا تاکہ وہ نافرمانوں کو ذلیل کرے۔ اب وہ درخت کاٹنے کا حکم قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کوئی بھی منکر حدیث دکھا دے، قرآن مجید میں یہ درخت کاٹنے کا حکم کہاں ہے؟ یہاں تو اللہ رب العزت خبر دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے تھا، وہ تم کاٹ چکے ہو، اللہ کے حکم سے کاٹا، وہ حکم کہاں پر ہے؟
کبھی بھی نہیں دکھا سکتے۔ تو اس لیے یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ یہ منکر حدیث پہ تو یہ بات اثر نہیں کرے گی کیونکہ حدیث کو نہیں مانتا، اور بڑے تعجب کی بات ہے کہ حدیث کو مانتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی ہے، یعنی اپنی بات ثابت کرنے کے لیے حدیث ہی پیش کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ حدیث کے منکر ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ بھائی ہے۔ جس طرح قرآن مجید وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنتی، کہ اللہ کی کتاب ہے، اور دوسرا میرا طریقہ ہے، میری سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بتائی ہیں، دو چیزیں، تو حدیث دوسری چیز ہے۔ تو جو بندہ حدیث کا منکر ہے اصل میں وہ قرآن مجید کا ہی منکر ہے، جس طرح یہ حضرت صاحب ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کہ اللہ رب العزت نے مجھے قتال کرنے کا حکم دیا، امرت ان اقاتل الناس، کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں، حتی یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہاں تک کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث قرآن مجید کی آیات کے خلاف ہے۔ قرآن مجید کی آیت کون سی پیش کی؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کے بھیجا۔ دوسری آیت پیش کی لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی تنگی نہیں ہے۔ تیسری آیت پیش کی کہ اگر اللہ رب العزت چاہتا تو یہ سارے کٹھے ایمان لے آتے۔ تو یہ تینوں آیات پیش کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں آیات کے برخلاف یہ حدیث ہے، جبکہ یہ بندہ خود قرآنی آیات کا منکر ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرماتے ہیں کہ ہم نے وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ للہ فإن انتہوا فإن اللہ بما یعملون بصیر، اور ان سے لڑو۔ وقاتل، قاتل کا معنی ہوتا ہے باہم لڑنا، جس میں یہی کہ حکم حدیث میں امرت ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں کے ساتھ قتال کروں۔ یہاں جو معنی انہوں نے کیا کہ میں لوگوں کو ماروں، تو وقاتلہم تو لوگوں کو مارو، یہی معنی کر لیتے ہیں۔ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے، ویکون الدین کلہ للہ، دین سارے کا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 39 ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ قتال کرو، ان کو مارو، یہاں تک کہ زمین کے اندر کوئی فتنہ نہ رہے۔ اور صرف یہی بس نہیں کی، انہوں نے تو پیش کیے نا یا امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ گواہی دینا شروع کر دیں۔ اب کہیں حضرت یہ صاحب نہ کہہ دیں کہ یہاں پر تو گواہی دینے کا ذکر ہی نہیں ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، کہ لڑو ان لوگوں سے جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی، اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی، اللہ اور اس کے رسول۔ یہ آیت ایک تو اس کے اندر قتال کا حکم ہے واضح طور پر، دوسرا اس کے اندر یہ بھی ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام کی ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی چیزیں حرام کی ہیں؟ قرآن مجید میں ذکر ہو کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چیز تم پہ حرام کی ہے۔ ولا یدینون دین الحق، اور نہ دین حق کو اختیار کرتے ہیں، دین حق جو اللہ رب العزت نے نازل کیا اس کو اختیار بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید میں بھی قتال کرنے کا حکم دے رہے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر نہیں آتے، نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کی آیات ہی قرآن مجید کے برخلاف ہیں؟
تو یہ بندہ واضح طور پر خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ احادیث ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہیں وہ کبھی بھی قرآن مجید کے مخالف نہیں ہیں۔ قرآن مجید کے برخلاف ہو ہی نہیں سکتی، قرآن مجید کے خلاف حدیث ہو جائے کسی بھی صورت میں جو صحیح سند سے ثابت ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بندہ خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی، سادہ لوگ جو ہیں، ایک ہے پڑھا لکھا آدمی، ایک ہے سادہ بندہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے صبح مسجد میں بیٹھ کے، تو ایسے لوگوں کو یہ گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہی قتال کرنے کا بھی حکم موجود ہے۔ دوسری جگہ تو حکم ہے وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، کہ ان کے جوڑوں پر مارو، ان کے پوروں پر مارو، ان کے ہر ایک جوڑ پہ مارو ان کو، تو وہ بھی قتال کا ہی حکم ہے۔ تو یہ بندہ خود بھی گمراہ ہے، بلکہ یہ صرف حدیث کا منکر نہیں ہے، قرآن مجید کا بھی منکر ہے، قرآن مجید کو بھی چھٹلانے والا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کتاب کے بعد حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ یہ وہ بندہ ہے قرآن مجید کے بعض حصے پر ایمان رکھتا ہے اور بعض کا انکاری ہے یہ بندہ، تو یہ واضح طور پر گمراہ شخص ہے، حدیث کا بھی منکر ہے اور قرآن مجید کا بھی منکر ہے۔ اور یہ حدیث جو انہوں نے کہا کہ یہ موضوع ہے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے اور قرآن مجید کی آیات کے بالکل مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے قتال کرنے کا حکم دیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی چیز بیان کی ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے قتال کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ بندہ خود گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہے، خود بھی منکر حدیث ہے اور لوگوں کو بھی کوشش کر رہا ہے کہ لوگ حدیث کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن پر اکتفا کریں اور حدیث کے منکر ہو جائیں، حتیٰ کہ یہ بندہ قرآن مجید کا بھی انکار کر چکا ہے اور قرآن مجید کے بعد اسے پر ایمان رکھتا ہے جو اس کو میٹھی میٹھی لگتی ہیں آیات اور جو کڑوی لگتی ہیں ان کو رد کرنے والا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، والعیاذ باللہ من کل شر۔ اللہ رب العزت ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي والله تعالى أعلم بالصواب۔